حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مرکبات کا بیان۔ مرکبات مرکب کی جمع ہے اور مرکب ترکیب سے نکلا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو آپس میں جوڑ دینے کو ترکیب کہتے ہیں۔ ترکیب کا لفظ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ترکیب کا ایک مطلب لیا جاتا ہے طریقہ، دوسرا ترکیب کا مطلب لیا جاتا ہے جوڑنا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی ڈش تیار کی ہو، کوئی کھانا پکایا ہو، تو پوچھا جاتا ہے اس کو بنانے کی کیا ترکیب ہے۔ ترکیب کا مطلب ہے یہاں طریقہ، یعنی اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ اور ترکیب کا دوسرا مطلب ہے جوڑنا۔ جیسے کوئی خاص قسم کی ڈش اور کھانا تیار کیا تو اس میں مختلف اجزاء اور چیزیں شامل کیں، ان چیزوں کو ترکیب دے دی۔ ترکیب کا مطلب کہ انہیں مخصوص طریقے سے جوڑ دیا، تو یہ مرکب تیار ہو گیا۔ حکیم لوگ مختلف چیزوں کو جوڑ کر دوائیاں بناتے ہیں، جس میں بعض دوائیوں کو کہتے ہیں معجون مرکب۔ ایسا معجون ہے جس میں مختلف چیزوں کو جوڑا گیا ہے اور انہیں ترکیب دی گئی ہے۔ تو ترکیب کا مطلب جوڑنا بھی آتا ہے، مختلف چیزوں کو جوڑنا۔ جب آپ گرامر کی اصطلاح میں ترکیب یا مرکب کا لفظ پڑھیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو آپس میں جوڑنا۔ اس جوڑنے کو ترکیب کہیں گے، اور جو الفاظ کا مجموعہ ہوگا وہ مرکب کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے رجل، دوسرا لفظ ہے حسن۔ رجل کا مطلب مرد، حسن کا مطلب خوبصورت، اچھا۔ اب یہ دو لفظ الگ الگ تھے، آپ نے ان دونوں کو جوڑ دیا تو یہ بن گیا رجل حسن، اچھا مرد، خوبصورت مرد۔ اب پہلے رجل الگ اور حسن الگ تھا، لیکن جب آپ نے انہیں جوڑا تو یہ دونوں مل کر کے مرکب بن گئے۔ رجل حسن کے مجموعہ کو کہیں گے مرکب، اور اس جوڑنے کو کہیں گے ترکیب۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ کبھی دو الفاظ کو باہم جوڑا جاتا ہے، کبھی دو سے زیادہ الفاظ کو باہم جوڑا جاتا ہے۔ متعدد الفاظ کا مجموعہ بھی مرکب ہوتا ہے، اور دو لفظوں کا مجموعہ بھی مرکب ہوتا ہے۔ جب آپ کے سامنے مرکب واضح ہو گیا تو اب یہ سمجھیے کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب یعنی جس میں دو یا زیادہ الفاظ کو جوڑا گیا ہو، وہ مجموعہ دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، مرکب ناقص۔ نمبر دو، مرکب تام۔
مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جس میں بات ادھوری ہو، اور مرکب تام اسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو۔ یہ میں نے مختصر سے الفاظ کے اندر مرکب ناقص اور مرکب تام کی تعریف کر دی ہے۔ کتاب کے اندر بھی مرکب ناقص اور مرکب تام کی تعریف ہے۔ اس تعریف کا اور فرق کا خلاصہ بھی یہی نکلے گا جو میں نے 2 لفظوں میں آپ کو سمجھایا۔ مرکب ناقص وہ ہے جس میں بات ادھوری ہو، اور مرکب تام وہ مرکب ہے جس میں بات پوری ہو۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، جیسے ایک لفظ ہے رجل، دوسرا لفظ ہے حسن۔ رجل حسن کو آپس میں ملائیں، اس کا ترجمہ کریں گے اچھا آدمی۔ اگر کوئی کسی کے سامنے صرف اتنی سی بات کرے، رجل حسن، اچھا آدمی، تو یہ بات پوری نہیں ہے، ادھوری ہے۔ دوسرا پوچھے گا کہ بھائی اچھا آدمی کیا ہوا اس کو؟ وہ آیا ہے، گیا ہے، سویا ہے، اس نے کھایا ہے، پیا ہے، کچھ بات تو بتاؤ اس کے بارے میں۔ بس اتنا سا کہہ دینے سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ رجل حسن، اچھا آدمی، تو یہ مرکب ناقص ہے کہ اس میں بات نامکمل رہتی ہے۔ لیکن اگر اسی میں ایک لفظ بڑھا دیں اور یوں کہہ دیں رجل حسن جاء، رجل حسن جاء، اچھا آدمی آیا، اس کے ساتھ جاء کا لفظ آپ نے بڑھا دیا، تو اس سے ایک بات کی خبر معلوم ہوئی اور بات پوری ہو گئی۔ اردو ترجمے کی طرف غور کیجئے۔ پہلا مرکب رجل حسن، اس کا ترجمہ تھا اچھا آدمی، اردو میں بھی یہ بات ادھوری ہے۔ اور دوسرا جو مرکب ہے رجل حسن جاء، اس کا مطلب ہے ایک اچھا آدمی آیا، اس کے متعلق کچھ بات معلوم ہوئی، کچھ خبر ملی، تو یہ بات پوری ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ کتاب کے اندر مرکب تام کی چند مثالیں مزید بھی دی گئی ہیں۔ مرکب ناقص کی تعریف اور مرکب تام کی تعریف کو کتاب میں سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ مرکب ناقص کے متعلق لکھا ہے، مرکب ناقص وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ خواہش، بلکہ وہ ایک ادھوری بات ہو۔ جسے سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مرکب ناقص وہ ہے جس میں ادھوری بات ہو۔ جیسے رجل حسن، کوئی ایک اچھا مرد، کتاب رجل، کسی ایک مرد کی کتاب، کتاب رجل یہ بھی مرکب ناقص ہے، کسی ایک مرد کی کتاب۔ بھائی کیا ہوا؟ کتاب کو خریدی ہے کسی نے، لی ہے کسی نے، پڑھنے کے لیے دی ہے کسی کو، کوئی خبر نہیں، بس صرف اتنا ہے کتاب رجل، کسی ایک مرد کی کتاب، تو یہ مرکب ناقص ہے۔ نمبر 2 مرکب تام۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو، یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آئے۔
یعنی جب کسی کے سامنے وہ مرکب بولا جائے تو سننے والے کو کوئی نہ کوئی خبر معلوم ہو کہ فلاں کام ہوا ہے، یا سننے والے کو کوئی حکم معلوم ہو کہ یہ شخص فلاں چیز فلاں بات کا حکم دے رہا ہے، یا خواہش سمجھ میں آئے کہ یہ بولنے والا شخص فلاں چیز کی خواہش کر رہا ہے، تمنا رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مرکب تام کے متعلق آپ یوں کہہ سکتے ہیں جس میں بات پوری ہو، ادھوری نہ ہو، ناقص نہ ہو۔ اس کی مثال دی جیسے الرجل حسن، مرد اچھا ہے۔ آپ کے ذہن میں تشویش پیدا ہوگی کہ مرکب ناقص کے اندر بھی یہی مثال دی تھی، رجل حسن، اور یہاں ہے الرجل حسن، دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ رجل حسن اس میں دونوں لفظ نکرہ ہیں، اور الرجل حسن دونوں لفظ نکرہ نہیں ہے، پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے۔ الرجل پہ الف لام داخل ہے، اس الف لام کے آنے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو گیا، جس سے ان کے ترجمے میں فرق پڑے گا۔ چنانچہ ترجمے کی طرف غور کیجئے، رجل حسن کا مطلب یہ ہے اچھا مرد، اچھا مرد۔ دیکھیں یہ بات ادھوری ہے، اور اگر رجل کے اوپر ال لگا دیں تو جملہ بن جائے گا، مرکب تام ہو جائے گا، الرجل حسن۔ اس کا ترجمہ یوں ہے مرد اچھا ہے۔ تو یہ اس رجل کے متعلق خبر ہے اس کے اچھا ہونے کی، اور چونکہ الرجل میں معرفہ ہونے کی وجہ سے خاص آدمی مراد ہے، اور اس کے متعلق اچھا ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ الرجل حسن، الرجل سے کوئی عام شخص مراد نہیں ہے بلکہ خاص شخص مراد ہے۔ الرجل حسن کا مطلب یہ ہے کہ خاص آدمی اچھا ہے، تو اس میں خبر آ گئی۔ دوسری مثال دی ہے خذ الکتاب، خذ یہ امر کا لفظ ہے، آرڈر، جس کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے کہ امر بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ یہاں فقط اتنا ذہن میں رکھیے کہ خذ امر کا لفظ ہے، خذ کا مطلب ہے لے، پکڑ، کسی کو کوئی چیز دینی ہو کہتے ہیں خذ، خذ ھذا، یہ پکڑ، یہ لے۔ خذ الکتاب، کتاب لے۔ میں آپ کی توجہ یہاں ایک نقطے کی طرف کرانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہوئے، ایک تھا خذ، دوسرا تھا الکتاب کا لام، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی لفظ پر الف لام آ جائے یعنی ال آ جائے اور اس سے پہلے بھی کوئی لفظ موجود ہو تو وہاں ال کے حمزہ کو گرا دیتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں برقرار رہتا ہے۔ تو خود الکتاب کو ہم جب پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے کہ پہلے ساکن کو ہم زیر دے دیں گے، جیسے کہ میں نے ضابطہ ذکر کیا تھا کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو عربی میں عموماً پہلے ساکن کو کسرہ دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ خذ الکتاب، اس میں جب دو ساکن اکٹھے ہوئے، ایک ذال اور دوسرا لام، تو ذال کو کسرہ دے دیا، یوں بن گیا خذ الکتاب، کتاب لے۔
یہ جو میں نے بات بتلائی ہے خذل کتاب میں ذال کو کسرہ دینے کے حوالے سے، یہ بات ہمارے اس سبق سے متعلق نہیں ہے، یہ پہلے سبق کی بات تھی۔ خذل کتاب کہنے سے کتاب لینے کا حکم معلوم ہوا۔ تیسری مثال دی ہے رب ارزقنی، رب ارزقنی، اس میں ایک لفظ ہے ربی، یہ اصل میں تھا ربی۔ اہل عرب بعض دفعہ یا کو تخفیف کی وجہ سے گرا دیتے ہیں تو بن گیا ربی، جس کا مطلب ہے میرے رب۔ اور بعض دفعہ یا بھی محذوف ہوتا ہے اس قسم کے جملوں میں۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے اے میرے رب، اور اے کے لیے عربی زبان میں آتا ہے یا، کہیں گے یا اللہ، اے اللہ۔ کسی کو بلانا ہو یا خالد، اے خالد، یا عمر، اے عمر، یا مریم، اے مریم۔ جب آپ کسی شخص کو بلائیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا اس کا ترجمہ اے، اوئے، اس کو لفظوں میں ذکر کر دیں، اور بعض اوقات یا اس کا ترجمہ لفظوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، صرف نام سے اس کو بلا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے خالد کھڑا ہے، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے خالد، عربی میں اس کا ترجمہ بنے گا یا خالد، اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں خالد، مراد یہی ہے کہ اے خالد۔ اسی طرح عرب لوگ بعض اوقات یا کو لفظوں میں ذکر کرتے ہیں اور بعض اوقات یا لفظوں میں ذکر نہیں کرتے، لیکن وہاں پر یا محذوف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں عموماً جو دعائیں آئی ہیں ربنا، تو اصل میں وہاں پر یا محذوف ہے، یعنی یا ربنا، ربی یعنی یا ربی، اس لیے ربی کا ترجمہ کیا اے میرے رب۔ اے تو یا کا ترجمہ ہو گیا اور رب کا ترجمہ ہو گیا رب۔ میرے کس لفظ کا ترجمہ ہوا وہ میں نے پہلے بتلایا آپ کو کہ یہ اصل میں تھا ربی۔ یا متکلم کی ضمیر ہے جس کا مطلب میرا، میری، مجھے، مجھ، تو یا ربی پورا لفظ ہوگا جس کا مطلب ہوگا اے میرے رب۔ اس کو شروع سے بھی اور آخر سے بھی محذوف کر کے چھوٹا کر دیا، چنانچہ یا ربی کی بجائے رہ گیا ربی، لیکن ترجمہ وہی ہوگا اے میرے رب ارزقنی، رزق دے تو مجھے، روزی دے مجھے۔ ارزق، رزق یرزق سے امر کا صیغہ ہے، امر کا لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو آرڈر نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر امر کا مطلب ہوگا خواہش، دعا، تمنا۔ ارزق کا مطلب ہوا رزق دے، روزی دے۔ نی، یہ جو نون ہے یہ نون کوئی ترجمہ نہیں رکھتا، نون کے بعد آنے والی یا کا ترجمہ ہے، وہ متکلم کی ضمیر ہے جس کا مطلب ہے مجھے۔ اس نون کے متعلق ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے کہ یہ نون سینٹر میں لایا جاتا ہے بعض دفعہ، اور اس کا مطلب کچھ الفاظ اور حروف کو آپس میں جوڑنا اور ملانا ہوتا ہے۔ مثلا ارزق، قاف کے بعد اگر یا آ جاتا تو یا چاہتا ہے کہ میرے سے پہلے زیر آ جائے، اور قاف زیر قبول نہیں کرتا، تو نون کو درمیان میں لے آئے کہ قاف
کا اپنا سکون بھی برقرار رہے اور یا سے پہلے زیر بھی آ جائے۔ اس قسم کے نون کو کہتے ہیں نون وقایا۔ وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا۔ اس نے اپنے سے پہلے لفظ کو بھی اس کی حرکت اور اس کے سکون پر بچائے رکھا اور بعد والے حرف کو بھی اس کے مطابق حرکت دے دی۔ بہرحال یہ ایک ویسی ضمنی سی بات تھی، تو اس نون کا ترجمہ نہیں کرتے، یا کا ترجمہ مجھے، تو اس پورے جملے کا ترجمہ ہوگا رب ارزقنی، اے میرے رب روزی دے تو مجھے۔ یہ کہنے سے ایک خواہش اور التماس معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے اس بات کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ وہ روزی دے مجھے۔ مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی مرکب تام کا دوسرا نام ہے جملہ، سینٹینس، اور اسے کلام بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب آگے مرکب تام کی بات ذکر کرنے سے پہلے مرکب ناقص کے متعلق قدر تفصیل بتلاتے ہیں۔ تو فرمایا مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے، توصیفی، اضافی، عددی وغیرہ۔ اس میں سے سب سے پہلے مرکب توصیفی کا بیان آگے کریں گے، باقی مرکبات ناقصہ کا بیان اور جملے کا بیان بعد میں آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے آپس میں تعلق کو ترکیب کہتے ہیں، اور اس مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب دو قسم کا ہوتا ہے، نمبر ایک مرکب ناقص، نمبر دو مرکب تام۔ مرکب ناقص وہ ہے جس میں بات ادھوری ہو، جیسے رجل حسن، کوئی ایک اچھا مرد، اور مرکب تام وہ مرکب ہے جس میں بات پوری ہو، جس میں سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو، کوئی حکم معلوم ہو یا کوئی خواہش معلوم ہو، جیسے الرجل حسن، مرد اچھا ہے، یعنی خاص مرد۔ خذ الکتاب، کتاب لے، رب ارزقنی، اے میرے رب مجھے روزی دے۔ مرکب تام کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے مرکب توصیفی کو بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکبات کا بیان چل رہا تھا، جس میں آپ نے مرکب تام اور مرکب ناقص کے متعلق پڑھا تھا۔ مرکب تام کو مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس میں بات پوری ہو، اور مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں جس میں بات ادھوری ہو، پوری نہ ہو۔ مرکب تام کی مثال جیسے خذ الکتاب، کتاب لے لو، اور مرکب ناقص کی مثال جیسے رجل حسن، اچھا مرد، اس میں بات ادھوری ہے۔ بھئی اچھا مرد کیا ہوا ہے، آیا ہے، گیا ہے، سویا ہے، اٹھا ہے، بیٹھا ہے، اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مرکب ناقص کی آگے متعدد اقسام ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عددی، لیکن یہاں پر ابھی صرف مرکب توصیفی کو بیان کریں گے۔ مرکب اضافی، مرکب عددی، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ یہ الفاظ شاید آپ کو اجنبی سے لگیں، اضافی، عددی، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے۔ اضافی اضافت سے نکلا ہے، نسبت کو کہتے ہیں۔
کسی ایک لفظ کی دوسرے کی طرف نسبت کر دی جائے تو یہ مرکب اضافی ہو جاتا ہے. جیسے کتاب ایک لفظ ہے، زیدن دوسرا لفظ ہے، ان کو آپ جوڑ دیں کتاب زیدن، زید کی کتاب، یہ مرکب اضافی ہو جائے گا. اور مرکب عددی، عدد گنتی کو کہتے ہیں. عددی کا مطلب گنتی والا، جس میں ایک لفظ گنتی کا ہوگا اور دوسرا لفظ وہ ہوگا جس کو گنا جا رہا ہے، تو یہ مرکب عددی ہو جائے گا. اردو میں اس کی مثال مثلا 3 کتابیں. اب 3 گنتی ہے اور کتابیں یہ جن کی گنتی کی جا رہی ہے. اس کو عربی میں یوں کہیں گے ثلاثۃ کتب. ثلاثہ کا مطلب 3 اور کتب جمع ہے کتاب کی، تو یہ مرکب عددی ہو جائے گا. لیکن یہاں پر چونکہ ابھی ان کی بات ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے ان کی بحث آگے آئے گی. سر دست ہم یہاں پر مرکب توصیفی کو پڑھیں گے. مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا لفظ پہلے لفظ کی صفت بتائے، اس کی کوئی اچھی حالت بتائے یا بری حالت بتائے. اللہ اکبر. جیسے مثال کے طور پر رجل صالح، کوئی ایک نیک مرد. رجل کوئی نیک مرد، کوئی مرد، اور صالح کا مطلب ہے نیک. اس مثال میں غور کیجئے، اس میں دوسرا لفظ صالح پہلے لفظ رجل کی صفت بتا رہا ہے کہ رجل سے مراد ایسا رجل ہے جو صالح ہے، نیک ہے. تو اس میں پہلے لفظ کو موصوف کہتے ہیں اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. اس کی کئی مثالیں آپ بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے. مثال کے طور پر امرأۃ صالحۃ. امرأۃ عورت کو کہتے ہیں. امرأۃ صالحۃ کا مطلب ہوگا نیک عورت. امرأۃ کیا ہوگا؟ موصوف. اور صالحۃ کیا ہوگا؟ صفت. اس کی کوئی مثال مزید بنائیں اپنی طرف سے. جی، یہ مثال بنائی ہے ازہارۃ جمیلۃ. یہ مثال ٹھیک نہیں بنے گی، یا تو یوں بنائیں زہرۃ جمیلۃ. زہرۃ کہتے ہیں پھول، گلاب کے پھول کو بھی زہرۃ کہتے ہیں. جمیلۃ خوبصورت. زہرۃ جمیلۃ خوبصورت پھول. جی، یہ مثال ٹھیک ہے. ملک صالح نیک بادشاہ. یہ مثال بھی ٹھیک ہے. کتاب ضخیم. ضخیم کتاب. کتاب مفتوح کھلی ہوئی کتاب. بالکل ٹھیک ہے. طالبۃ ذکیۃ ٹھیک ہے. ذہین فتین طالبہ. بحر عمیق ٹھیک ہے. گہرا سمندر. رجل قبیح بدصورت مرد. یہ بھی مثال مرکب توصیفی کی ہے. سب مثال بنانے کی کوشش کیا کریں، اس سے پریکٹس ہوگی. قصر وسین وزین. مثال ٹھیک ہے وزین کے ساتھ. طاولۃ طویلۃ ٹھیک ہے. طاولۃ طویلۃ طویل بینچ، طویل میز. رجل قوی مضبوط مرد. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، حجر اسود.
ماشاءاللہ مثال ٹھیک ہے لیکن تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے. تلفظ ٹھیک نہیں ہے اس کا. اس کو یوں پڑھیں گے حجر اسود. اسود یا اسود وقف کریں گے تو جی عربی میں یوں نہیں کہیں گے حجر اسود، اردو میں کہیں گے حجر اسود. حجر اسود جس کا مطلب ہوگا سیاہ پتھر. شارع وسیع، ٹھیک ہے مثال ایک وسیع روڈ، کھلی سڑک. رجل حسن، بالکل صحیح ہے. قلم صغیر، چھوٹا قلم. مرکب توصیفی کی مثال بستان کبیر، بڑا باغ، بالکل ٹھیک ہے. بلد امین، بالکل ٹھیک ہے امن والا شہر. مسجد نظیف، صاف ستھری مسجد. بہرحال یہ جتنی بھی مثالیں آپ نے بنائی ہیں یہ سب ٹھیک مثالیں ہیں مرکب توصیفی کی. اس میں دیکھیے ان مثالوں میں سے ہر مثال کے اندر پہلا لفظ موصوف اور دوسرا لفظ صفت ہے. مرکب توصیفی میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے، وہ کسی ذات کا نام ہوتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ اس میں صفت ہوتا ہے. ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں رجل حسن، رجل اس میں ذات ہے، حسن اس میں صفت ہے. جی ایک مثال پیش کی ہے مندیل وسخ. مندیل کہتے ہیں رومال کو، اور وسخ کہتے ہیں میلا کچیلا. مندیل وسخ، میلا کچیلا رومال. اس میں دیکھ لیں مندیل ایک چیز کا نام ہے، ایک ذات ہے مندیل، اور وسخ ایک صفت ہے، اس کی حالت کو بتلاتا ہے کہ میلا کچیلا ہے، یہ صاف ستھرا نہیں ہے. اسی طرح مرکب توصیفی کی واقعی مثالوں کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ اس میں ذات اور دوسرا حصہ اس میں صفت ہوگا. تو جو پہلا حصہ ہے اسے موصوف کہیں گے اور دوسرے حصے کو صفت کہیں گے. چند ایک مثالیں جو آپ نے لکھی ہیں انہی مثالوں میں آپ غور کیجیے. مثلا شارع عریض، چوڑا رستہ. شارع موصوف ہے، عریض صفت ہے. اسی طرح رمان حلو، میٹھا انار. رمان موصوف ہے، حلو صفت ہے. قلم صغیر، چھوٹا قلم. قلم موصوف ہے، صغیر صفت ہے. یعنی جو اس میں ذات ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے، اس کی حالت اور صفت بیان ہوتی ہے، اور جو صفت کو بیان کر رہا ہو اسے صفت کہا جاتا ہے. جیسے آگے تمرین کے اندر مثالیں آ رہی ہیں، ان مثالوں کو آپ از خود دیکھیں گے، پھر ان کی مشق کریں گے. بستان نظیف، چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بستان نظیف، صاف ستھرا باغ. بستان موصوف اور نظیف صفت ہے. ذنب عظیم، عظیم گناہ. ذنب موصوف ہے، عظیم صفت ہے. تو مرکب توصیفی میں پہلا جزء موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے. اب جو اہم بات ہے موصوف اور صفت سے متعلق وہ یاد رکھیے گا کہ موصوف اور صفت ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ایک ہی جیسے ہونے کا کیا مطلب؟ موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی،
موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف دو ہو تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی، یعنی موصوف صفت آپس میں مطابق ہوتے ہیں۔ اگر آپس میں مطابق نہ ہوں گے تو پھر وہ پشتو بن جائے گی، اردو بن جائے گی پشتو دانوں والی۔ جیسے کہنا ہو، جیسے اردو کے اندر ایک مثال میں دیتا ہوں، کہنا ہو اچھی کار، اچھی کار ہم کہتے ہیں، لیکن جو تذکیر اور تانیث کا فرق نہ کرے تو وہ کہے گا اچھا کار، اچھا کار، تو یہ تو جملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو تقریباً ہر زبان میں موصوف اور صفت میں خیال رکھا جاتا ہے آپس میں مطابق اور موافق ہونے کا۔ یہاں پر چونکہ مرکب توصیفی کے حوالے سے صرف بات چل رہی ہے اور معرفہ اور نکرہ کا بیان ہی صرف پڑھا ہے، اس لیے مرکب توصیفی میں معرفہ اور نکرہ میں مطابق ہونے کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن آگے جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے مزید بحثیں بھی، تو آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں گے کہ جیسے موصوف صفت کا معرفہ اور نکرہ ہونے میں آپس میں مطابق ہونا ضروری ہے، اسی طرح مذکر مؤنث ہونے میں بھی مطابق ہونا ضروری ہے، واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی مطابق ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے جسے اعراب کہتے ہیں، اعراب میں مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ اعراب کی تفصیلی بات تو آگے آئے گی، صرف یہاں پر اتنا ذہن میں رکھیں کہ اگر موصوف پر پیش ہے تو صفت پر بھی پیش، موصوف پر زبر ہے تو صفت پر بھی زبر، موصوف کے نیچے زیر ہے تو صفت کے نیچے بھی زیر۔ یہ صرف اعراب کو سمجھانے کے لیے یہ بات پیش نظر رکھیں، ورنہ اعراب کی تفصیلی بات آگے آئے گی۔ جی، موصوف اور صفت کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے، ان آل ویز آپس میں مطابق ہونا چاہیے۔ اب میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ اس میں موصوف صفت بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ رجل حسن، یہ موصوف صفت ہوں گے یا نہیں؟ موصوف صفت ہوں گے، کیونکہ رجل بھی مفرد، رجل بھی نکرہ اور حسن بھی نکرہ، رجل بھی مذکر اور حسن بھی مذکر، رجل بھی واحد اور حسن بھی واحد، رجل پر بھی پیش اور حسن پر بھی پیش۔ موصوف صفت میں ان چار باتوں کا دیکھنا ضروری ہے، معرفہ نکرہ ہونے میں ایک جیسے ہوں، مذکر مؤنث میں ایک جیسے ہوں، واحد تثنیہ جمع میں ایک جیسے ہوں، اور اعراب کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں۔ اچھا جی، ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، الرجل حسن، یہ موصوف صفت ہوں گے یا نہیں؟ الرجل حسن یہ موصوف صفت نہیں، بالکل ٹھیک۔ کیوں نہیں موصوف صفت؟ اس لیے کہ الرجل معرفہ ہے اور حسن نکرہ ہے، یہ موصوف صفت نہیں ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے جواب۔ پھر یہ کیا ہوں گے؟ یہ مرکب تام بن جائیں گے، یہ جملہ بن جائے گا، یہ مرکب ناقص نہیں ہوگا۔ پیسٹ کیا ہے کہ ایک پر پیش دوسرے پر تنوین، نہیں، یہ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ تنوین بھی تو پیش ہے، تنوین میں تو پیش ہوتا ہے۔ الرجل حسن، الرجل پر بھی پیش ہے، حسن پر بھی پیش ہے، فقط صرف اتنا فرق ہے کہ الرجل میں صرف ایک پیش ہے اور حسن میں دو پیش ہیں، مگر پیش تو ہے۔ اس اعتبار سے فرق نہ کریں، فرق صرف اس اعتبار سے ہے کہ رجل حسن میں دونوں نکرہ ہیں اور الرجل حسن میں ایک معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، اس وجہ سے رجل حسن تو موصوف صفت ہوگا مگر الرجل حسن موصوف صفت نہیں ہوگا۔
ایک میں تیسری مثال دیتا ہوں آپ کو، اسے دیکھیے گا۔ الرجل الحسن، الرجل الحسن، یہ موصوف صفت ہوگا یا نہیں؟ یہ موصوف صفت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دونوں معرفہ ہیں، الرجل بھی معرفہ، الحسن بھی معرفہ۔ دونوں نکرہ ہوں تب بھی آپس میں برابر، دونوں معرفہ ہوں تب بھی آپس میں برابر۔ اگر ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو پھر موصوف صفت نہیں ہوں گے۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ یہ مثال تو جو میں نے دی ہیں 2-3 مثالیں، یہ تو بڑی آسان تھیں، آپ نے جلدی سے بتا دیا۔ اب میں ایسی مثال دیتا ہوں جس میں آپ کو سوچنا پڑے گا۔ جی مثال، زید الصالح، یہ موصوف صفت ہے یا نہیں؟ زید الصالح، یہ موصوف صفت ہے یا نہیں؟ یعنی زید اور الصالح پڑھیں گے یوں ہی، زید الصالح۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیدن کے آخر میں نون تنوین آ رہا ہے اور آگے الف گر گیا، آگے ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے ہوں تو پہلے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں، تو پڑھیں گے زیدن الصالح۔ اب یہ بتلائیں کہ زیدن الصالح یہ موصوف صفت ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ موصوف صفت ہیں، اس لیے کہ زیدن بھی معرفہ ہے اور الصالح بھی معرفہ ہے۔ موصوف صفت میں یہ بات تو دیکھی جائے گی کہ دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جس ٹائپ کا معرفہ ہو دوسرا بھی اسی قسم کا معرفہ ہو، کہ ایک معرف باللام ہے تو دوسرا بھی معرف باللام ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک عالم ہو اور دوسرا معرف باللام ہو، اس لیے زیدن معرفہ ہو گیا، الصالح بھی معرفہ ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ زیدن الصالح، نیک زید۔ اچھا جی اب بتلائیے گا کہ یہ مثال کیا ہوگی؟ زید صالح، زید صالح، یہ موصوف صفت ہوں گے یا نہیں؟ اچھا نہیں ہوں گے، بالکل ٹھیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید معرفہ ہے اور صالح نکرہ ہے، لہذا یہ موصوف صفت نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جملہ بن جائے گا زید صالح۔ اس کا ترجمہ کریں گے زید نیک ہے۔ اب ترجمے کی بات بھی آپ سن لیجئے گا، جب موصوف اور صفت آ جائیں تو ترجمہ کرنے میں صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ توجہ، پھر میں بات دہراتا ہوں، جب مرکب توصیفی ہو، ایک موصوف اور دوسرا صفت ہو، تو موصوف صفت کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ مثالوں کو دیکھیے، جیسے رجل حسن، اس کا ترجمہ یوں نہیں کریں گے کہ مرد اچھا، نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے اچھا مرد۔ تو صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں ہوا۔ یہ جیسے مسجد نظیف، نظیف کا ترجمہ پہلے اور مسجد کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ صاف مسجد، یہ صحیح ترجمہ ہے، یوں نہیں کریں گے کہ مسجد صاف۔ اچھا، زید الصالح کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یوں کریں گے زید نیک، نیک زید، بالکل یوں ترجمہ کریں گے، نیک زید، صالح زید۔ لیکن اگر اس کو آپ یوں لے لیں زید صالح، تو پھر ترجمہ بدل جائے گا۔ اب یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، موصوف صفت نہیں ہے، اب اس کا ترجمہ کریں گے زید نیک ہے۔ یہ جیسے اس مثال کو دیکھیں، رجل حسن، اچھا مرد،
اچھا کا ترجمہ ہم نے پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے، اور جب موصوف صفت ہوں تو صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ اسی مثال میں پہلے لفظ پر الف لام لگا دیں، الرجل حسن، تو اس کا ترجمہ اب حسن سے نہیں کریں گے شروع، بلکہ الرجل سے کریں گے، یوں کہیں گے مرد اچھا ہے، مرد اچھا ہے۔ تو الرجل کا ترجمہ پہلے اور حسن کا ترجمہ بعد میں۔ خلاصہ یہ ہوا، خلاصہ سے قبل ایک بات مزید، یہ بات یاد رکھیے گا کہ مرکب توصیفی یہ کس مرکب کی قسم ہے؟ مرکب تام کی یا مرکب ناقص کی؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب توصیفی، مرکب عددی وغیرہ یہ سب مرکب ناقص کی قسمیں ہیں۔ ناقص کا مطلب یہ ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی، ادھوری ہوتی ہے۔ جب بات ادھوری ہو تو اس کے ساتھ کچھ اور ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اور الفاظ کو ملائے بغیر یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ اسی کو یوں کہا انہوں نے کہ مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ، یعنی مرکب اضافی، مرکب عددی، جو بھی آئیں گے آگے، جو بھی مرکبات ناقصہ ہیں وہ ہمیشہ جملے کا جزو ہوتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے۔ ایک جزو یہ ہوتے ہیں، پھر کچھ اور ملا کر کے ساتھ مکمل جملہ بنایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا آج کے سبق کا، ہم نے مرکب توصیفی کا بیان پڑھا ہے۔ مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دوسرا لفظ پہلے لفظ کی صفت بیان کرے، جیسے رجل صالح، نیک مرد، صالح صفت بیان کر رہا ہے رجل کی۔ مرکب توصیفی میں پہلا حصہ اس میں ذات ہوتا ہے اور دوسرا اس میں صفت ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی میں پہلے جملے کو، پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے رجل صالح میں رجل موصوف ہے اور صالح اس کی صفت ہے۔ موصوف جس حالت میں ہوگا صفت کی بھی وہی حالت ہوگی۔ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ اسی طرح مذکر مؤنث ہونے میں بھی یہ برابر ہوں گے، واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی برابر ہوں گے، اور اعراب کی حالت میں بھی ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی۔ مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ ہمیشہ جملے کا جزو ہوتے ہیں، پورا جملہ نہیں ہوتے۔ آگے سلسلہ الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ دیکھیے اور ان کو ضرور یاد کیجیے گا، اس سے ووکیبلری بڑھے گی آپ کی۔ بستان باغ، بحر سمندر دریا۔ بحر عربی زبان میں سمندر کو بھی کہتے ہیں اور دریا کو بھی کہتے ہیں۔ بطیخ تربوز خربوزہ دونوں کو کہتے ہیں بطیخ۔ کبیر بڑا، عمیق گہرا، ردیء نکما۔ تفاح سیب، رمان انار، شارع بڑا رستہ شاہراہ، قصر محل حویلی، محل جگہ، مسجد مسجد، ملک بادشاہ، جبن پنیر، قلم قلم، ورد گلاب کا پھول، جید عمدہ، حلو میٹھا، عریض چوڑا، مشید مضبوط، نظیف ستھرا، وسیع کشادہ، عظیم بزرگی والا، بڑا شاندار، مالح یا ملح کھارا نمکین، صغیر چھوٹا، احمر
سرخ. احمرو کے آخر میں تنوین نہیں پڑھنی، یہ غیر منصرف ہے، جس کا بیان آگے آئے گا. اس پر تنوین نہیں پڑھا جاتا. احمرن نہیں کہیں گے، احمرو کہیں گے. ان میں ایک طرف اس میں ذات لکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف اس میں صفت لکھے ہوئے ہیں. دونوں کو جوڑ کر بہت سے مرکب توصیفی بن سکتے ہیں. آگے مشق نمبر 2 ہے اللہ العظیم، الرسول الکریم، قصر عظیم، البیت الصغیر. یہ سب مثالیں ہیں مرکب توصیفی کی. اللہ العظیم میں دونوں معرفہ ہیں. اگر آپ ایک معرفہ رکھیں دوسرے کو نکرہ بنا دیں، مثلا یوں کریں اللہ عظیم، تو یہ مرکب توصیفی نہیں رہے گا بلکہ یہ جملہ بن جائے گا. اسی طرح الرسول الکریم، اس میں آپ الکریم کو نکرہ بنا دیں، الرسول کریم، تو یہ جملہ بن جائے گا. قصر عظیم میں آپ قصر پہ ال لگا دیں، القصر عظیم، تو یہ بھی مرکب توصیفی نہیں ہوگا. یہ مشق آپ کو لکھنا ہوگی. مشق نمبر 2 عربی سے اردو اور پھر اردو سے عربی، اور یہ فر سنانا ہوگی. یہ مشق ساری تحریری کام ہے، لکھ کر کے آپ کو رکھنا ہوگا اپنے پاس. جزاکم اللہ. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.